اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 55 سے ہے جی۔ 55 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں سے ایک وعدہ ہے جو مشروط ہے کچھ اعمال کے ساتھ، کہ جب تک ایمان والے مسلمان ان وعدوں پر قائم رہیں گے، ان چیزوں پر قائم رہیں گے جو مشروط ہیں، اللہ کا یہ وعدہ ان کو میسر آتا رہے گا۔ لیکن جو ہی مسلمان ان چیزوں سے دور ہٹ جائیں گے، پھر اللہ کا وعدہ بھی ان سے دور ہٹ جائے گا، اور آج کے دور میں جو مسلمان کی حالت ہے وہ شاہد ہے 110% اس آیت پر جو ہم سننے لگے ہیں جی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، الذین آمنوا، ایمان والوں سے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، وہ جو نیک اور صالح عمل کرتے ہیں۔ ایسے ایمان والے جو صالح عمل کرتے ہیں، اور ہم نے صالح عمل کی تعریف سنی تھی کہ خالص رب کی رضا کے لیے اور ٹھیک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کو صالح عمل کہتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ایسے توحید والے ایمان والوں سے ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور جو عمل کرتے ہیں وہ صالح ہوتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، البتہ ہم انہیں ضرور جانشین بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے، فی الارض، زمین میں، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ، جیسے ہم نے جانشین یا خلیفہ بنایا لوگوں کو، من قبلہم، ان سے پہلے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور ضرور ٹھکانہ دیں گے، پیروں کو جما دیں گے، لہم، ان مسلمانوں کے، دینہم الذی، اس دین کے ساتھ جس پر ارتضی، پسند کیا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے۔ ہم ایمان والوں کو جانشین بنائیں گے زمین کا، اور ان کے قدموں کو جما دیں گے اس دین کے ساتھ کہ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ آیت خاص ہے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے، کیونکہ اس وقت کے ایمان والے اور صالح لوگ وہی تھے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی بن گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ دین ان کے پیروں کو جما دے گا ان کے دین کے ساتھ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور تبدیل کر دے گا اللہ، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ، ان کے بعد جو خوف تھا انہیں، اس کو تبدیل کر دے گا امنا، امن کے ساتھ جی۔ اور دیکھا وہی مسلمان تھے جو چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، اور اگر خانہ کعبہ میں آ جاتے تو کفار مار مار کے بھگا دیتے تھے۔ خوف کی حالت میں مسلمانوں نے شروع میں زندگیاں گزاری، اور پھر اللہ نے کیسے قدم جمائے کہ اس مکہ میں وہ فاتحہ ہو کر گئے۔ ٹھیک ہے، اور خالی مکہ تک کی بات نہیں ہے، پھر یہ دین کہاں پھیلا، کہاں کہاں پھیلا، 22 لاکھ مربع میل تک کی دنیا تو تنہا الفاروق، عمر فاروق ہی جو ہے وہ دین کا جھنڈا وہاں لگا کر گئے، اور ایسے قدم پھیلے کہ ان تمام اس میں فارس بھی تھا، شام، اس میں روم بھی تھا، اس کے اندر بڑی بڑی جو ہے وہ سلطنتیں تھیں، وہ جو افریقہ کی وہ تک تھا، قسطنطنیہ تک، کہاں 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 تک مسلمان جو ہیں، اللہ نے کہا میں نے ان کی قدم جما دیے، اور اللہ نے ان کا جو دین پسند کیا وہ اس دین کے ساتھ وہاں پہنچے، اور وہاں پر دین کا جھنڈا لگایا انہوں نے، اور ان کی زندگیوں کے خوف کو امن سے تبدیل کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ ابر کب ملتا ہے، یہ ہے جس سے ہم لوگوں نے چہرے موڑ لیے ہیں۔ اللہ نے کہا یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے۔ میری عبادت کا مطلب کہ وہ اللہ، اگر وہ عبادت کی جو بھی قسم ہے، چاہے مالی ہے، چاہے جسمانی ہے، چاہے بدنی ہے، وہ سب عبادت اللہ کے لیے کریں گے۔ لا یشرکون بی شیئا، اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہمارے ایمان کی حالت دیکھ لیں جی،
ہمارے معاشرے میں اگر ایک گلی کے اندر 100 مسلمان رہتے ہیں تو 40 سے زیادہ جو ہے نا ان کو شرک اور توحید کا کوئی فرق ہی معلوم نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ سجدہ مسجد میں آ کر اللہ کو بھی کریں گے، یہی سجدہ جا کر کسی قبر کو بھی کریں گے۔ قربانی والے دن اللہ کے لیے بھی قربانی کریں گے، یہی قربانی کسی آستانے کی بھی بھینٹ چڑھا کر آ جائیں گے۔ عبادت میں نظر بھی اللہ کی مانیں گے اور نیاز حسین کی مانیں گے، نظر عباس، نیاز حسین، یہ سب عبادت کی قسمیں ہیں جو ایمان والوں کے لیے رب نے فرمایا کہ اس میں وہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ جب وہ شریک ٹھہرا دیں گے اللہ کا پھر یہ وعدہ ختم ہو جائے گا، اور دیکھیں کیسا ختم ہوا۔ روزانہ 70-80-100 فلسطینی ہماری آنکھوں کے سامنے شہید ہوتا ہے، اور تمام مسلمان صرف کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں جی؟ دیکھی تماشا دیکھی جا رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح وہ مسلمانوں کو کاٹ کر چلے گئے، کسی سننے کہے میں وہ ہے ہی نہیں۔ حدیں کراس کر دی انسانیت کے بھی جن ہسپتالوں کے ان کے محاصرے کر کر چھوڑے ہیں۔ یہ کل کی خبر ہے، ایک ہسپتال کو انہوں نے کھودا، وہاں سے 400 فلسطینیوں کی، معصوم بچوں کی، عورتوں کی اور بوڑھوں کی اور بیماروں کی جو ہسپتال میں تھے، لاشیں 400 لاشیں انہوں نے ہسپتال میں لیٹے ان کو گولیاں مار کے وہیں دفنا دی، اور ساری دنیا بیٹھ کر تماشا آج بھی دیکھتی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال تو اللہ نے کہا جی کہ وہ یہ کام کرتے تھے کہ عبادت اللہ کی کرتے تھے اور شرک نہیں کرتے تھے۔ جس دن تم نے اللہ کی عبادت چھوڑی اور شرک کیا تم سے یہ وعدے لے لیے جائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے کفر کیا اس کے بعد، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی فاسق ہیں، حدوں کو پھلانگ جانے والے ہیں جی۔ یہ تھی اگلی شرط، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کریں گے۔ ہمارا 100% مسلم معاشرہ اور 80% بے نمازی، ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے حال ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکاتیں دیں گے، ہمیں بل چڑھ جاتے ہیں زکات کے اوپر، پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کسی طریقے سے زکات ہمیں دینی نہ پڑے، فخر سے بتاتے ہیں جی اور جی میری بیگم کو 10 تولے سونا سی، اور جدوں سال پورا ہون لگا وہ سارا تو سارا من گفٹ کر دیتا ہے، ہن تے وہ مالک نہیں رہی تے وہ زکات تو نہیں دے گی، جدوں میرے کو سال پیا ایسی 11ویں مہینے میں موڑ اپنی بیگم واپس گفٹ کر دے سا۔ اسی اس طریقے نال زکات نال بچ جانے ہیں، اللہ کی لعنت برستی ہے جی۔ وہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، اسی اس طریقے نال زکات نال بچ جانے ہیں جی۔ یہ لعنت اللہ ہے کہ اللہ کی لعنت کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کھلواڑ بنا دیتے ہو۔ تو رب نے کہا پھر دیکھو یہ لعنتیں ہماری سامنے برس رہی ہیں۔ آج کل کی خبر تھی، آج کی خبر تھی کہ 60 کل 110 تھے، آج ابھی تک بم مار کے 60-70 آج بھی شہید کر دیے، کری جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا جی اب ہم رفح پر چڑھائی کریں گے، جس نے جو کھاڑنا کھاڑ لے، ہم نے اب رفح کے مسلمانوں کو ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، فلسطین کے غزہ کا حال یہ ہے کہ کل کی رپورٹ تھی کہ جو بم وہ مار کے چلے گئے ہیں نا، 11 سال لگیں گے، جو بلڈنگیں ساری گری ہوئی ہیں نا اس کا خالی ملبہ ہٹانے میں، یہ حال وہ کر کے چلے گئے۔ ہیروشیما ناگاساکی پر 2 امریکہ نے بم مارے تھے، 2 مارے تھے نا، اس سے زیادہ بارود فلسطینیوں پر اسرائیل مار چکا ہے، اس سے زیادہ 15 لاکھ کے قریب ٹن بارود مار کے چلا گیا۔ ٹھیک ہے جی، بہرحال چلیں جی، اللہ نے کہا پھر وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، وہ اتباع کرتے رہیں گے رسول کی۔ آج ہمارا مرنا بھی اتباع کے جو ہے وہ خلاف، ہمارے مر جائے تو سارے جو ہے نا وہ ان غیر شرعی اور غیر شرکیہ رسومات میں دب جاتے ہیں جو کہیں سے ثابت نہیں ہیں۔ اور جی جمعراتیں کرائیں گے جی، اور جی 10واں ہوگا جی، اور جی 40واں ہوگا جی، اور جی سالانہ ہوگا جی، یہ سب وہ رسومات کہ اطاعت رسول کا تذکرہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے بندو اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم، بات ہی ختم ہوگی۔ کوئی ایسی بات نہیں جو سمجھ ہی نہیں آنے والی۔ پھر ہم روتے ہیں کہ یار ہم صبح سے شام تک کر رہے ہیں سارا کچھ، ہمارا کچھ بن نہیں پا رہا۔
تو اللہ نے کہا یہ مشروط تھا کہ میں تم پر رحم تب کروں گا جب تم باتھ روم میں بھی جاؤ گے نا، اس در بھی استنجا بھی میرے بتائے ہوئے اصول کے مطابق کرو گے، میرے نبی کی سنت کے مطابق کرو گے، یہ استنجا کرنا بھی یہ باعث رحمت بن جائے گا تمہارے۔ بھارت یہ ہمارے معاملے ہیں۔ اچھا جی، لا تحسبن الذین کفروا، ہرگز گمان نہ کریں کافر، معجزین فی الارض، کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کر دیں گے۔ عاجز کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم جب بچپن میں چھپن چھپائی کھیلتے تھے نا، کوئی بندہ ایسی جگہ چھپ جاتا تھا، سارے مل کے بھی ڈھونڈتے تھے، وہ ملتا نہیں تھا۔ تو اللہ نے کہا کافر یہ نہ سمجھیں کہ کہیں جب عذاب آئے گا تو وہ کہیں چھپ جائیں گے اور اللہ کی نظر سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے۔ یہ گمان نہ کریں کہ جب میرا عذاب آئے گا تو وہ کسی منجی ہیٹھ بڑھ جائیں گے یا کسی غار میں گھس جائیں گے یا کسی بنکر میں گھس جائیں گے، وہ بچ جائیں گے۔ اللہ نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کو وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ہم ان کو آگ میں گھسیٹیں گے، آگ میں بھیجیں گے۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے جی۔ آج کی یہ ہماری جو آخری آیت ہے جی، یہ ادب کا مقام ہے ہمارے گھروں میں۔ آپ میں سے اکثر بچوں والے ہیں، آپ کو یہ بچوں کو ادب سکھانا ہے جو آج آپ سن کے جائیں گے۔ ہمارے بچے اس ادب سے کیا ہیں جی، آری ہیں جی۔ ہمیں علم جو نہیں ہے تو ہم نے بچوں کو سکھایا نہیں ہے۔ ذرا سنیں آج کی، تبھی میں کہتا آج کا سبق بہت قیمتی ہے۔ ادب ہے بچوں کا اور ملازمین کا گھر میں رکھنے کا ادب، کہ انہوں نے گھر میں رہنا کیسے ہے۔ وہ بچے جو ابھی جوان نہیں ہوئے ان کا تذکرہ اس آیت میں ہے، اور وہ ملازم چاہے خادم ہیں چاہے خادمائیں ہیں، ان کے کچھ اصول اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، ضرور اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانکم، جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، جو لونڈیاں اور جو غلام تمہارے پاس ہیں، اے ایمان والو وہ ضرور اجازت طلب کریں۔ اور اس کے علاوہ والذین لم، اور وہ لوگ لم یبلغوا، جو نہیں ابھی پہنچے، الحلم، بلوغت کو، اور وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے۔ کیا جی، کس چیز کی اجازت طلب کریں؟ ثلاث مرات، 3 ایسے مقامات ہیں گھر کے اندر کہ انہوں نے اس موقع پر خادماؤں نے بھی اور بچوں نے بھی، باپ یعنی کہ اور ماں اگر ہے یا گھر کے دیگر افراد ہیں، جو ان سے اجازت طلب کر کے داخل ہونا ہے۔ کون سے 3 مقامات جی، 3 اوقات جی؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر سے پہلے، ٹھیک ہے، وحین تدعون، اور جب تدعون، تم اتارتے ہو، ثیابکم، اپنے لباسوں کو، من الظہیرہ، ظہر کے وقت۔ تیسرا، ومن بعد صلاۃ العشاء، جب تم عشاء کی نماز پڑھ لو۔ گھر میں چھوٹے بچے ہیں اور خادمائیں ہیں، ان 3 اوقات میں وہ بغیر اجازت کے خلوت کو ڈسٹرب کرنے کے پرمیشن میں نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہ گھر میں باپ اور ماں اگر سوئے ہیں اپنے کمرے میں تو چھوٹے بچے بھی ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے کمرے میں ان کے نہیں گھسیں گے۔ ہمارے ہاں تو ایسا ٹرینڈ ہی کوئی نہیں ہے، دوڑی آ رہے ہیں بچے، آ رہے ہیں دوڑی جا رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مقامات ہیں فجر سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بچے کو کوئی بات ہے کہنی ہے تو وہ کیا کرے گا، یا کسی خادم نے آنا ہے تو وہ کھٹکائے گا اور السلام، یہ ہم پیچھے سن کر آئے، السلام علیکم کہہ کے پرمیشن لے کر، ابو جی میں آ جاؤں اندر، یا والدہ میں آ جاؤں، یا بہنوں کے کمرے میں بھی جا رہا ہے تو پرمیشن لے کر جائے گا جی، ٹھیک ہے، پہلا۔ دوسرا، جب دوپہر میں تم اپنے کپڑے اتارتے ہو، ہمارے ہاں تو وہ ٹرینڈ ہی نہیں، لوگ اس دور میں فجر میں اٹھتے تھے اور پھر کمائیوں پر نکلتے تھے، کیونکہ اس وقت، آج بھی ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہ رزق بانٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اسی سوئے ہونے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جب انسان تھک کر دوپہر میں آتا ہے تو کیلولا کرتا ہے، دوپہر میں سوتا ہے، تو اس وقت بھی لوگ اپنے کپڑے اتار کر کیا کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ خادماؤں اور بچوں کو پرمیشن نہیں ہے کہ اس وقت بغیر پرمیشن کے کمرے میں آئیں۔ اور تیسرا جی، وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ تو ہے ہی وقت سونے کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی خادمائیں اور بچے بغیر پرمیشن کے کمرے میں انٹر نہیں ہوں گے۔ کہا ثلاث، یہ 3 عورات لکم، خلوت کے مقامات ہیں تمہارے لیے۔ یہاں یہ عورہ نکلا ہے، عورت سے نکلا ہے۔ عورت کیا ہوتا ہے؟
چھپی ہوئی، یہ تمہارے خلوت کے ڈھکے ہوئے جو معاملات ہیں، یہ وقت وہ ہیں، ان وقت میں تمہارے خود کے بچے بھی اور خادمائیں بھی پرمٹ نہیں ہیں کہ وہ اس میں تمہیں بغیر اجازت کے ڈسٹرب کریں۔ ہاں، لیس علیکم، ہرگز نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان کے اوپر، ان سے مراد خادمائیں اور غیر بالغ بچے، جناحن، کوئی گناہ، بعدہن، اس کے بعد، ان تین اوقات کے بعد، ان تین اوقات کے علاوہ وہ کسی وقت بھی بغیر پرمیشن کے آ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ طوافون، یہ طواف سے نکلا ہے۔ طواف کیا ہوتا ہے جی؟ کثرت سے چلنا، چکر لگانا۔ تو ہمارے یہ بچے کیا ہوتے ہیں گھر میں؟ کھیلتے رہتے ہیں، آنا جانا، اور خادمائیں اور ملازم بھی کیا کرتے ہیں جی؟ ان کا چکر، تو لگا کثرت سے چکر لگانے والے ہو، علیکم، تم لوگ، بعدکم علی بعد، ایک دوسرے کو، تم لوگوں کو ایک دوسرے سے کام، گھر میں برائے، اوے یار پانی لائیں، او یار میری کتاب لائیں، اے لائیں، یعنی کہ ہم کثرت سے ان کو بلاتے ہیں اور وہ کثرت سے کیا ہوتا ہے؟ چکر لگاتے ہیں۔ تم ایک دوسرے سے کثرت سے چکر لگانے والے ہو۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ نے بیان کر دیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الآیات، اپنے احکامات کو، واللہ علیم حکیم، وہ بہت علم والا اور حکمتوں سے بھرا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، یہ آج کا معاملہ ہمارے ملازمین اور چھوٹے بچے، کل ان بچوں کا ہے جو جوان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 16 سے 18 سال یا 15 سال سے ہو جائے نا، اس کا معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ، ان بچوں کو کیا احکامات ہیں وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ۔